نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے. خاص طور پر پانی ہے، ہوا ہے. اللہ کی بہت بڑی اور عظیم نعمتوں میں آپ دیکھیے اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ہر انسان کثرت سے اس کا محتاج ہے. آپ بازار میں پانی کی ایک بوتل لینے کے لیے جاتے ہیں، 15 سے 20 روپئے میں ایک بوتل ملتی ہے، جبکہ پانی کا انسان ہر موڑ پہ محتاج رہ جائے. اگر یہی ترتیب کے پانی کو خرید کے استعمال کیا جائے، اگر یہ ترتیب رہتی، یہ تو 15 سے 20 روپئے میں مارکیٹ میں، اگر 2 روپئے 5 روپئے میں بھی اگر پانی کی بوتل یا پانی مل جاتا تو آج انسانیت کتنی پریشانیوں سے دوچار ہو جائے. لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عام فرمایا ہے اور مفت میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پانی کا انتظام فرمایا. ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ ایک سلنڈر گیس کا اگر لینے جائیں کتنی ملتا ہے. اگر یہی حال انسان کو سانس لینے کے لیے اگر ہوتی اور روزانہ 2 روپئے 5 روپئے بھی اگر اس کی قیمت ہوتی تو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی. مالک الملک دو جہاں کے بادشاہ، کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت کو کتنا عام فرما دیا کہ آسانی کے ساتھ ہر شخص ہر جگہ سانس استعمال کر سکتا ہے اور اس کے لیے ہوا اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دی. تو جو نعمت جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ عام فرما دیا ہے تاکہ عمومیت کے ساتھ لوگ اس کو استعمال کریں. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کی قدردانی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے حالات لا لیتے ہیں کہ ان چیزوں میں کہیں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کورونا وائرس کے موقع پر دیکھا لوگ سانس کے لیے کیسے ترس رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. جو چاہے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جتنی چاہے قیمت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کو راحت کی سانسیں ملتی رہے اور ہوا ان کو مستقل طور پر ملتی رہے. اسی طرح بارش اللہ تعالیٰ بسا اوقات گزشتہ آپ نے دیکھا 2-3 سال پہلے کی حالت جو بارش کی تھی وہ بہت زیادہ خطرناک تھی. اور موجودہ حالات میں بھی تقریباً اس وقت سارا مہاراشٹر پانی کے بارے میں حیران و پریشانی میں اس وقت مبتلا ہے. ہر جگہ یہ صدائیں پانی پانی کی آ رہی ہے، بارش کی ہو رہی ہے. تو بارش بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں تو ان نعمتوں کو بندوں کو متوجہ کرانے کے لیے کہیں اس میں روک تھام کرا دیتے، کمی پیشی کرا دیتے تاکہ بندے اچھی طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اچھی طرح سے اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا جا سکے. تو بندے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں عمومیت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جب بندے اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں تو ان کو بندوں کو متوجہ اور متنبہ کرنے ہی کے لیے بس اوقات اس طرح کے حالات آتے ہیں. جیسا کہ اس وقت بھی آپ دیکھیے تقریباً بارش کا موسم قریب الختم ہے اور اس کا پون حصہ تقریباً ختم ہو گیا. 1-8 مہینہ ابھی بارش کا باقی ہے، لیکن بارش جس رفتار سے ہونی چاہیے وہ بارش دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. ندی نالے جیسے پہلے تھے اپنی حالت پر برقرار ہیں، کھیتیاں اب جواب دینے کو ہے. یہ اور جیسے حالات اس وقت خصوصاً ہمارے اس مہاراشٹر میں پیدا ہو چکے ہیں. تو بھائیوں
ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اسباب پر غور نہیں کرتے، ہمیں اس کے صرف اسباب اور تدابیر کیا ہوگی یہ نہیں، بلکہ ہمیں ایسے موقع پر مسبب الاسباب کی طرف دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسے وہ کون سے اعمال ہے جو خراب ہو رہے ہیں اور جس کی نحوستوں سے ہم آج یہ دن دیکھ رہے ہیں، ایسے کون سے اعمال بد جن کی نحوستوں سے آج ہم یہ خراب دن دیکھ رہے ہیں اور ایسی نحوستیں ہمارے آپ کے سب کے سامنے۔ دراصل ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کی طرف پہلے سے ہی متوجہ فرمایا ہے کہ حالات کیوں آتے ہیں اور کب آتے ہیں۔ مختلف حالات کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور مختلف وجوہات کی روشنی میں اس قسم کے حالات پیدا کیوں ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب زکوٰۃ میں ٹال مٹول کیا جائے اور جب لوگ مسلمان خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے میں ٹال مٹول کریں اور جتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ پورے مال کا حساب لگا کر اگر وہ زکوٰۃ نہ نکالیں، ایک تو ہے کہ زکوٰۃ دینا سبھی صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے پاس جتنا مال جمیع مال کا 2.5% 40واں حصہ جتنے لوگ مالی کے حساب ہیں ان سب پر سال میں ایک مرتبہ ضروری ہے۔ اگر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تو اس کا زبردست نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی زکوٰۃ روک دی جاتی ہے، اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، ٹال مٹول کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے لولا البہائم، اگر جانور نہ ہوتے تو آسمان ایک پانی کا قطرہ نہیں ٹپکا تھا۔ یہ تو جانوروں کی برکتوں سے ہمیں بارش مل رہی ہے کہ ان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ کی اور مخلوق نہ ہوتی تو زکوٰۃ روکنے والوں پر بارش کا ایک پانی کا قطرہ نہیں برستا۔ یہ حدیث میں ہے، معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو روکنا یہ اس کے جو ہے ہم جو ہے خاص طور پر جن چیزوں کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہر بندہ اپنے اعمال کو دیکھے کہ کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی نحوستوں سے آج ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس میں بطور خاص یہ ہے کہ زکوٰۃ جہاں روک دی جاتی ہے وہاں پر یہ کیفیات پیدا ہو۔ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ مالی کے نصاب ہے، ان کا سال ہو چکا ہے اور اب تک انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں، چونکہ بارش کا اور زکوٰۃ کا ایک اہم گہرا تعلق ہے۔ جب بندے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت خاصہ کو نازل کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ لہذا وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر میں سب اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ کن وجوہات کی بنا پر آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی روک، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اپنا اپنا اندازہ لگائے، عورتیں کافی زیورات تو پہنتی ہیں، ان کے پاس سونے کے ہار ہیں، زیورات پازیب ہیں اور ہاتھوں میں کنگن ہیں اور کتنے ہی ایسے پیسے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس مال تجارت ہے، گن کر تجوری میں تو رکھنے کے عادی ہے، لیکن جتنا رکھا ہے اس کا 2.5% نکالنے کے عادی عام طور پر نہیں ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہوتا ہے 1 لاکھ روپئے میں 2,500 روپئے، یہ 1 لاکھ کا 2.5% ہے، اور 40واں حصہ ہر 40,000 میں 1,000 روپئے زکوٰۃ نکالی جائے۔
لہٰذا زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں. زکوٰۃ نکالنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور عمومی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ کا روک تھام یہ اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہے، ایک اہم وجہ زکوٰۃ کو روکنا بھی بن جاتی ہے بھائیوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصی طور پر اس کا پاس اور لحاظ رکھیں. شہروں میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر میں ویسے بھی ہمیں بارش کی کیا ضرورت ہے، کھیتی باڑی والوں کو ضرورت ہے، تو دیہاتوں میں گاؤں میں جنگلات میں بارش. بھائیو ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی یہ عمومی ایسی نعمت ہے کہ اس سے کوئی بندہ چاہے وہ شہری ہو دیہاتی ہو کہیں کا رہنے والا ہو وہ اپنے آپ کو اس سے مستغنی نہیں سمجھ سکتا ہے. ہر ایک کی بارش ضرورت ہے. ظاہر ہے جب تالابوں میں پانی نہ رہے تو ہم اپنی پیاس کہاں سے بجھا سکتے ہیں، ہم اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کر سکتے ہیں. اور اگر کھیتیوں میں اناج اور غلہ ہی نہ ہوگے تو ہم اپنی غذا کہاں سے مہیا کر سکتے ہیں اور کہاں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. یہ تو ہر وقت کی، ہر شخص کی، ہر جگہ کی ضرورت ہے اور عمومی ضرورت. اس لیے دیہاتی ہو شہری ہو یہ سب کی ضرورت ہے. سب مل کر اپنے ان اعمال پر دھیان دے کہ کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی، کہاں ہم سے گڑبڑ ہو رہی، اور پھر اس کی ادائیگی کی مکمل طور پر فکر کوشش کریں. جہاں زکوٰۃ میں سستی، کوتاہی اور ٹال مٹول اس کی وجہ ہے، وہیں پر جہاں پر بھائیوں ظلم بڑھ جاتا ہے، ظلم زیادتی بڑھ جاتا ہے، بڑے چھوٹے پر ظلم کرنے لگے تو ظلم اور زیادتی کی نحوست سے بھی اللہ بارش والے نظام کو درہم برہم کر کے رکھتے ہیں. جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، جو بڑے چھوٹوں پر ظلم کرے، جو طاقتور کمزوروں پر ظلم کرے، اور جو اپنے پاس اسباب رکھنے والے ایسے کمزوروں پر ظلم زیادتیاں کریں، یہ بھی اس کی اہم وجہ ہوتی ہے. اس وقت میرے بھائیوں خصوصاً آپ دیکھیے ملک کے مختلف علاقوں اور حصوں میں آپ دیکھیے کہ کیفیات کیسی بنی ہوئی ہے. ظلم زیادتیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور حالات بد سے بدتر نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسے میں جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر بھی پھر بارش میں روک تھام کے فیصلے فرما دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر مختلف حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کہیں تو زمین میں زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں بارش میں روک تھام لگا دی جاتی ہے، اور کہیں تو آسمان سے انگار کی طرح گرم لوئیں اور دھوپ اور گرمی برسنا شروع ہو جاتی ہے. جب ظلم اور زیادتی بڑھتی ہے تو بعض لوگوں پر بطور آزمائش کے، بعض قوموں پر جیسے مسلمان تو بطور آزمائش کے حالات آتے ہیں، اور بعض قوموں پر بطور عذاب کے اللہ تعالیٰ حالات بلاتے ہیں. بعض قوموں پر بطور اللہ کے عذاب کے یہ حالات آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جہاں ظلم زیادتیاں بڑھتی ہے بطور عذاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حالات ان کی طرف امٹ پڑتے ہیں اور اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ اسی طرح جہاں سود اور بیاج، سودی معاملات آج عام ہو گئے. اچھے سے اچھا انسان بھی اگر مکمل سود میں مبتلا نہ بھی ہوا تو سود کا دھواں اس کی ذات تک ضرور پہنچ رہا ہے. سود اور بیاج اللہ کے قہر کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو عام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اب بھائیو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ہو رہا ہے، ہم تھوڑا ہی کر رہے ہیں، ہم تو تھوڑے بہت کرتے ہیں، باقی سارے دنیا والے بہت بڑا کرتے ہیں. جب یہ پیغام مل جائے تو ہر شخص جو جہاں ہے وہیں پر وہ سوچ لے کہ واقعی سودی بیاجی کاروبار میں تو کہیں نہ کہیں میں بھی ملوث ہوں، مبتلا ہوں، کہیں لیتا ہوں کہیں دیتا ہوں. گھر کی عورتیں مہیلا بچت گھر میں مبتلا ہے اور مہیلا بچت گھر کی وبا تو بالکل گھر گھر عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ سودی بیاجی لین دین کی نحوستوں سے سارے نظام درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں
یہ میری نحوست سے ساری امت کو پریشان نہیں ہو رہی؟ ساری انسانیت میری گناہ کی سزا تو نہیں بھگت رہی ہے؟ اس لیے مجھے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر توبہ، استغفار اور رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سود بیاج جتنا جو جہاں ہے وہیں اسے چھوڑ کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ کے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چیز اس کے لیے انتہائی مہلک اور نقصان دہ ثابت ہے۔ اسی طرح بے حیائی اور زناکاری، بے حیائی اور زناکاری اتنی عام ہو گئی ہے بھائیوں، اس کے مقابلے میں اب نکاح مشکل معلوم ہو رہے ہیں۔ دیہاتوں میں، شہروں میں، گلیوں میں، جہاں آپ دیکھیں بے حیائی، بدکاری، زناکاری کی وبا عام۔ جہاں زناکاری پھیل جاتی ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، بہت سارے مرد عورتوں سے اور بہت ساری عورتیں مردوں سے ناجائز باتوں میں لذتیں حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وقتی لذت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن دائمی راحتوں سے پھر انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جہاں زناکاری، بدکاری، بے حیائی اور اجنبیات سے اس قسم کی باتوں میں لذتیں حاصل کرنا انتہائی مہلک، اور آج کل تو موبائلوں نے ایسی سہولتیں فراہم کر دی ہے کہ کہیں کہیں براہ راست، اور اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ موبائلوں کے ذریعے گھر بیٹھے اندھیرے میں جو جیسی چاہے ناپاک لذتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی زناکاری سے کم نہیں، بے حیائی کے وبال سے کم نہیں، گناہ کی نحوستوں سے کم نہیں۔ اچھا خاصا رحمتوں والا گھر، کسی کونے میں اس کی بیوی تہجد پڑھ رہی ہے، بیٹی تلاوت کر رہی ہے، کوئی بچہ دعا کر رہا ہے، اور ایک اس میں بدکار ایسا نوجوان ہوتا ہے، بیٹی یا بیٹا گھر کے کسی کونے میں وہ اس قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کی نحوستوں سے اچھوں پر بھی آنے والے اثرات رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس قسم کی تمام بے حیائی، برائیوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں، احتیاط برتیں، توبہ استغفار کی فکر کریں، رجوع اللہ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو۔ یہ وقت خاص طور پر ان باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ بطور خاص میرے بھائیوں، جو بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، ہر لائف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ تو ان ساری چیزوں کا علاج یہ ہے کہ ہر بندہ اور ہر بندی جو جہاں جس گناہ میں مبتلا یہ طے کر لے کہ ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک اور مہلک گناہ ہے، اس کی نحوست سے میرے ساتھ پورا معاشرہ تباہ برباد ہو رہا ہے، میں وقتی لذت کے لیے پورے معاشرے کو تباہ برباد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر شخص اپنے گناہ کو چھوڑنے کی مکمل فکر کرے، اور اللہ سے سچی پکی توبہ انفراداً اور اجتماعاً دونوں طرح سے کرنے کی فکر کرے۔ اپنی اپنی دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے سب اپنے اپنی جگہوں میں پہلے گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ سے باہر آ جائے، اور پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ دوسرے، اجتماعی طور پر توبہ کا اہتمام اور انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی ایسے حالات آیا کرتے تھے، بارش رک جایا کرتی تھی، فوراً اللہ کی طرف رجوع ان کا بڑھ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ روایات میں ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک دیہات کے صحابی تھے، دیہاتی صحابی تھے، وہ مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے نبی ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، بڑے حالات، ہمارے مال تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے جانور حیران و پریشان ہیں، بارش رک گئی ہے، نہ کھیتی میں پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی کا رسم ہے، نہ غلے اناج برابر اگ رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں،
اللہ رحمت والی بارش نازل فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی صحابی کی یہ درخواست کو جب سنا تو آپ نے اپنے خطبے کا رخ موڑ کر اللہ کے دربار میں خطبے ہی میں ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں باہر بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا آسمان پر، یعنی بادل بھرے ہوئے کہیں نہیں، بس اللہ کے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو اس ابھی چہرے انور پر آپ نے دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیرا نہیں تھا، اس سے پہلے ایسی زبردست بارش برسنا شروع ہو گئی اور ایسے برسنا شروع ہو گئی کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر انور سے نیچے اترے تو آپ پر بھی بارش کے قطرے برسے اور آپ کے داڑھی مبارکہ میں سے بھی پانی ٹپک رہا۔ اب جب باہر جانے کی نوبت آئی تو ایسے کہ صحابہ اپنے گھروں پر جا نہیں سکے اور اتنی بارش برستی رہی پورا ہفتہ بھر بارش برستی رہی، اور ہفتہ بھر بارش برسنے کے ساتھ جب دوسرا جمعہ آیا تو وہی صحابی مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی خطبے کے درمیان انہوں نے کھڑے ہو کر یہ درخواست کی اللہ کے نبی سارے مال ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روک دے۔ درخواست کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے اس وقت دعا پڑھ فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں، ہمارے کھیتیوں میں اور جنگلات میں بارش برسائیے، اب ہم پر نہیں، باہر بارش برسائیے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے تقریباً اس کے بعد پھر باہر جنگلات اور کھیتی باڑی میں 1 مہینے تک بارش برستی رہی، اور اس واقعے نے پوری امت کو، قیامت تک آنے والی امت اور انسانیت کو بتایا کہ جب کبھی ایسے حالات آئے تو پہلے تم اپنے اعمال کا جائزہ لو اور اعمال کو درست کرنے کی فکر کرو، اور اعمال کو درست کر کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑا، اور زبردست قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ لوگ جانوروں کے چمڑے کے ٹکڑے اگر کہیں مل جائے پڑے ہوئے یہ کھانے پر مجبور ہو گئے، انتہائی خطرناک قحط سائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، تو وہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال، ان کے غلے اناج کے انتظام میں مستقل طور پر مصروف رہے، اور ملک شام سے اور مصر سے انہوں نے غلے اور اناج منگانے کا انتظام بڑھایا، اور بڑی تعداد میں غلہ اور اناج انہوں نے منگانا شروع کر دیا۔ مکہ میں بڑی تعداد میں غلہ اور اناج پہنچ گیا تاکہ رعایا کو سکون ملے۔ ابھی یہ غلے اور اناج تو پہنچ ہی رہے تھے، اسی اثناء میں ایک صحابی رسول نے رات میں خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے خواب میں تشریف لائے، اور صرف آپ نے اتنا جملہ کہا، میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا، بس تو وہی بات۔ یہ صحابی جیسے ہی نیند سے بیدار ہو، صبح ہوتے ہی فوراً امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر وہ تشریف لائے اور دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ انہوں نے باہر سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ کی خدمت میں پیارے رسول کا ایک پیغام لے کر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اندر آنے کی اجازت دی تو پوچھا کہ کیا بات؟ کہا میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے عمر میں تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، بس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے اور بڑے پریشان ہوئے کہ پیارے رسول اس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز ہوئی،
حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد ایک سوال کیا کہ میرے نبی کے صحابہ بتائیے آپ لوگ کیا میرے اندر کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ سب نے کہا امیر المومنین آپ میں کوئی تبدیلی نہیں، ہم نے آپ کو بہت اچھا کہا۔ اور اس طرح کے تحسینی کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ نے کہے۔ جب سب نے بات مکمل کر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان صحابی کو کھڑا کیا اور کہا رات میں تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب بیان کر دو۔ یہ صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں نے آج رات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے عمر سے کہہ دینا کہ عمر میں تم کو تو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، بس۔ اور وہ بیٹھ گئے۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی مجلس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عمر تم نے غلے کا تو انتظام کر دیا اور باہر سے اسباب کا انتظام کر دیا، لیکن اللہ کے نبی آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسباب سے زیادہ تمہارا دھیان اور توجہ مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام، نماز استسقاء اس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بات کو قبول کرنے والے تھے، وہ امیر المومنین تھے، انبیاء کے بعد اللہ کے منشے کو سب سے زیادہ سمجھنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ وہ فوراً سہم گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی بات یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجتماعی اور انفرادی طور پر سب رجوع اللہ کی طرف توجہ دلائی، اور دراصل بات یہی بتائی گئی کہ اللہ کی طرف ایسے حالات میں رجوع اور توجہ ہماری بڑھنا چاہیے۔ بھائیو یہ نبی کے زمانے کے واقعات ہیں، یہ صحابہ کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آپ ہم سب کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ویسے پاکیزہ ماحول میں بھی اگر حالات آیا کرتے تھے، قحط سالی پڑ جایا کرتی تھی، مصیبت اور مشکلات سے ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو وہ سب سے پہلے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیا کرتے تھے کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، کہاں ہم سے غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے اور اللہ سے توبہ دلا کر اپنی ضرورتوں کا سوال اللہ کے دربار میں رکھنے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے جب وہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے تو ایسی بارش برس جایا کرتی تھی۔ عمر فاروق نے اسی مجلس میں جب دعا کا اہتمام کیا تو صحابہ فرماتے اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی کہ صحابہ گھروں کو جاتے وقت کوئی درخت کے پیڑوں کا سہارا لے رہا تھا کہ یہاں میں بارش سے بچ جاؤں اور یہاں پر میں بھیگنے سے بچ جاؤں۔ یعنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام فرما دیا۔ آج بھی میرے بھائیوں انہی باتوں کی ضرورت ہے، ہم سب سے زیادہ اپنے اعمال کی طرف دھیان اور توجہ دیں۔ جہاں جہاں اپنے اعمال میں بگاڑ ہے اپنے اعمال میں سدھار لانے کی فکر کریں۔ جو جہاں جس گناہ میں مبتلا ہے وہ وہاں سے اس گناہ کو چھوڑنے کی فکر کریں اور توبہ اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ میری تنہا کی نحوست سے ساری امت کو حالات سے دوچار ہونے سے بچا لیجیے اور امت کے حال پر رحم و کرم فرما دیجیے اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ساری امت کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ معمولی حالات میں ابھی تو یہ اسی طرح سے کہیں تو جمعہ کے خطبے میں اور اس طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد کی دعا میں اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں پھر جب لگے کہ واقعی بہت بڑا قحط پڑ گیا ہے اور اب سب ندی نالے سوکھ گئے اور اضطراب اور بے چینی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، تو ایسے مواقع پر پھر نماز استسقاء بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے نماز استسقاء بھی ادا فرمائی ہے اور اس طرح اجتماعی دعا بھی پڑھی ہے۔ ابھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور سب بھائیوں
اپنی اجتماعی انفرادی طور پر رجوع اللہ میں کی طرف متوجہ ہونے کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں امت پر آئے ہوئے اللہ تعالیٰ زمینی اور آسمانی سارے حالات کو ٹلانے کے فیصلے فرما دے، امت کو راحت سکون اطمینان اللہ نصیب فرمائے اور رحمت والی عافیت والی سکون اور راحت پہنچانے والی موصلہ دھار بارش اللہ امت کے لیے نازل کرنے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دے۔ ہم بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لہذا سب اپنی اپنی انفرادی و اجتماعی دعاؤں کا بھائیوں ماحول بڑھانے کی فکر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔